الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لا الہ الا 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائکۃ على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المحجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذکر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں. وہ لکھتے ہیں پہلے آنے والوں کو. بس جو مسجد میں دوپہر میں سب سے پہلے آتا ہے وہ اس کی مثل ہے جس نے ہدی بھیجی اونٹ کی. پھر اس کی مثل ہے جو ہدی بھیجتا ہے ایک گائے کی. پھر اس کی مثل جس نے قربانی کی بکرے کی. پھر مرغی کی مثل. پھر انڈے کی مثل. پھر جب امام نکلتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹروں کو سمیٹ لیتے ہیں اور وہ ذکر کو سنتے ہیں، خطبہ جو ہے وہ سنتے ہیں. آپ حضرات نے حدیث پاک سنی. اس حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ جمعہ کے دن جب زوال شمس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جمعے کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی جو ہے مسجدوں کے دروازوں پر آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مسجد میں آنے والوں کو جو ہے ان کا نام جو ہے وہ لکھتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کو یہ علم ہے کہ آنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے. فرشتے جو ہے آنے والے کا نام لکھتے ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے. یہ جو ہے نا زوال شمس کے بعد یعنی کہ دوپہر جب ہو جاتی ہے اس کے بعد جب ظہر کی نماز یعنی جمعے کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جمعے کی نماز ہونے تک اس کے جو ہے 5 حصے بنتے ہیں. 5 حصے اس وقت کے بنتے ہیں. تو فرمایا کہ اس وقت میں جو سب سے پہلے وقت میں مسجد میں آتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے نامہ اعمال میں جو ہے اونٹ کو جو ہے قربانی کرنے کا جو ہے وہ ثواب لکھتے ہیں. اونٹ کے قربانی کرنے کا ثواب. اور یہ ثواب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں پہ قربانی کی تو جو یہاں پہ ثواب ملے گا، نہیں. فرمایا کہ وہ اتنا ثواب اس کو ملے گا جیسے بیت اللہ میں اس نے جو ہے قربانی کا جانور بھیجا. جو بیت اللہ میں قربانی کرنے کے لیے اونٹ بھیجا جاتا ہے اتنا ثواب جو ہے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے وقت میں جو ہے حاضر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جو دوسرے وقت میں آئے گا اس کے لیے ایک گائے کا ثواب لکھا جائے گا. اور پھر جو تیسرے وقت میں آئے گا اس کے لیے جو ہے ایک بکرے کی قربانی کا ثواب لکھا جائے گا. اور پھر جو ہے جو چوتھے وقت میں آئے گا اس کے لیے مرغی کے صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. اور جو 5ویں وقت میں آئے گا اس کے لیے ایک انڈے کا ثواب لکھا جائے گا. اور فرمایا کہ جب ایمان
نکلتا ہے خطبہ کے لیے تو پھر جو ہے وہ فرشتے بھی جو ہے اپنے دفتر رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں. اب وہ لوگوں کے نام نہیں لکھتے بلکہ وہ بھی جو ہے اب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے خطبہ جمعہ سنتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ جمعہ المبارک کی فضیلت ہے کہ جو کوئی ویسے تو حج جو ہے نا اللہ پاک نے جو ہے امیروں پر فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہیں، لیکن جمعہ جو ہے غریبوں کے لیے بھی حج کا ہی ایک معاملہ ہے کہ جو کوئی جمعے کے لیے جو ہے حاضر ہوگا تو سب سے پہلے حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے، اور وہ قربانی ایسی جو مکہ میں بھیجی جاتی ہے، بیت اللہ میں جو ہے قربانی جو ہے یہاں پہ کی جاتی ہے، اس کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور یہ سارا معاملہ جو ہے امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو پہلا وقت ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں، ان وقتوں کے اندر اگر 100 آدمی پہلے وقت میں آتے ہیں تو ان کو 100 آدمی کو ہی جو ہے وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور جو دوسرے وقت میں آئیں گے ان کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا چاہے جتنے مرضی ہیں. اس لیے جو اس بات میں پریشانی نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہ آ گیا تو مجھے نہیں ثواب ملے گا، نہیں، ان کے 5 وقتوں کے اندر جو کوئی بھی جس وقت کے اندر مسجد میں داخل ہوگا اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں خدمت مبارک کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. یا الہی نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہی اس کے اندر جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی مہربانی سے معاف فرما. یا الہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہی ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی رزق حلال برکت والا نصیب فرما. یا الہی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں رہتے ہوئے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اس دن کی برکتیں، اس دن کا نور، اس دن کی ہدایت، اس دن کی فتح ہمیں نصیب فرما. یا الہی اس دن کے شر سے اور اس کے بعد آنے والے شر سے ہمیں محفوظ فرما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.